لوں تاکہ یہ گفتگو ناقص نہ رہے۔ یہ مسلم ہے، جلد اول، وحید الزمان صاحب کا ترجمہ ہے۔ ڈیٹیلز میں آپ کو دکھا چکا ہوں اس کتاب کا۔ اس میں کتاب الایمان، ایمان کے بیان میں ایک باب انہوں نے باب ہے، اس باب کا عنوان دیکھیے، باب بیان ان من مات علی الکفر فهو فی النار ولا تناله شفاعہ ولا تنفعه قرابۃ المقربین۔ ترجمہ، جو شخص کفر پہ مرے وہ جہنم میں جائے گا اور اس کی شفاعت نہ ہوگی اور بزرگوں کی بزرگی اس کے کچھ کام نہ آوے گی۔ یعنی جو شخص کفر پہ مرا ہے وہ جہنم میں ہے، جہنم جاتا ہے۔ تو اور کوئی شفاعت بھی کرے تو شفاعت کا کوئی فائدہ بھی نہیں، چاہے شفاعت کرنے والا کتنا بڑا آدمی ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث نمبر 500، ان رجلا، انس نے کہا، ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ این ابی قال فی النار فلما قفا دعاه فقال، کسی شخص نے ان سے پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میرا باپ کہاں ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تیرا باپ جہنم میں ہے۔ جب وہ چل پڑا تو پیچھے سے پکارا کہ ان ابی و اباک فی النار نستجیر باللہ نستجیر باللہ، کہ میرا باپ اور آپ کا باپ دونوں الیاذ باللہ نستجیر باللہ، حضرت عبداللہ علیہ السلام بھلے وہ بھی جہنم میں ہے اور تیرا باپ بھی اور میرا باپ نستجیر باللہ۔ ترجمہ دیکھیے ان لوگوں کا۔ انس نے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میرا باپ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا دوزخ میں۔ جب وہ پیٹھ موڑ کر چلا تو آپ نے اس کو بلوایا اور فرمایا کہ میرا باپ اور تیرا باپ دونوں جہنم میں ہیں۔ اور یہ کتاب کون سی کتاب ہے معزز ناظرین؟ مسلم ہے۔ مسلم ان کے نزدیک بالاجماع صحیح ہے، اور کتاب مسلم فرقہ عمریہ کے نزدیک قرآن کا اخت کہلاتا ہے، قرآن کی بہن کہلاتا ہے۔ اور یہ اس نے مسلم کا دیکھیں، اس نے اپنے باپ کا، اپنے اس سیکشن کا، فصل کا عنوان کیا انتخاب کیا ہے؟ جو شخص کفر میں مرتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے اور اس کو شفاعت کرنے والا کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اور اس میں جو حدیث لے کے آیا ہے وہ کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی نستجیر باللہ، وہ الیاذ باللہ کا نستجیر باللہ کافر اور وہ جہنمی ہے، نستجیر باللہ نستجیر باللہ۔ تو یہ عقیدہ یہ لوگ اپنے عوام سے چھپاتے ہیں، بالخصوص ہند پاک میں، بر صغیر میں یہ لوگ اس عقیدہ کو چھپاتے ہیں اپنے عوام سے، کہتے ہیں نہیں نہیں ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ان کے والدین کو، ان کے پورے آبا کو مومن سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ تو کتاب مسلم ہے، یہ آپ کے نزدیک بالاجماع صحیح ہے۔ دیکھیے اس کے مولوی جنہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے، علامہ وحید الزمان صاحب نے، اس نے اس میں شرح کیا لکھا ہے، یہ تو آپ نے دیکھا، حدیث نمبر 500 کا شرح، بلی حدیث نمبر 500 ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا نا، اسی کا شرح ہے۔ اس لیے کہ وہ کفر پہ مرے تھے، اور جو کفر پہ مرے وہ جہنم میں جائے گا، اس کو کسی کا ناتا رشتہ کام نہیں آئے گا۔ یعنی رشتہ کس رشتے کی بات ہو رہی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی۔ جماعت عمریہ والد بڑا ہوتا ہے یا وائف بڑا ہوتا ہے؟ آپ ہمیں کہتے ہیں، ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں، منحرف العقیدہ ہیں، اس لیے کہ عائشہ کو برا بلا کہتے ہیں۔ عائشہ کے متعلق ہم وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو قرآن میں آیا ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ یہ پوری صورت قرآن کے عائشہ کے لیے آئی ہے، اور وہی رکھتے ہیں جو قرآن میں آیا ہے، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، کہ ان کے قلب ٹیڑھا ہے۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے، ہم اسی کی تصدیق کرتے ہیں کہ قرآن میں جو آیا ہے وہی عائشہ کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے، جو خود عمر نے اعتراف کیا ہے کہ یہ لوگ اذیت کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، عائشہ کی اور حفصہ کی، انہوں نے خود اعتراف کیا ہے عمر نے، وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ جو یہ جرم ہوا ہے مسلمان کے لیے کہ قرآن نے جو کہا ہے اس پہ عقیدہ رکھے، وہ جرم ہے، اور تم خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کے خلاف اپنی کتابوں میں یہ بکواس بکتے ہو، یہ کفریات لکھتے ہو، اور تم ہو گئے اہل سنت۔ کس سنت؟ یہ معاویہ کی سنت ہے نا، یہ یزید کی سنت ہے، یہ ابو بکر عمر کی سنت ہے۔
نہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح، اس سے زیادہ توہین کیا ہوگا؟ کون کو تم نے کافر زادہ کہہ دیا؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب شریف کو اس طرح اہانت کا ہدف بنائے، وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس لیے کہ وہ کفر میں مرے تھے، اور کفر پہ جو مرے وہ جہنم میں جائے گا، اس کو کسی کا ناتا رشتہ کام نہ آئے گا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عرب کے لوگ جو نبوت سے پہلے مرے ہیں، ہاں، اور بتوں کی پرستش کرتے تھے، مقصود کون ہے؟ مقصود کون ہے اس سے؟ اس سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبائے گرامی ہے۔ وَإِلَّا بَقِيَ عَرَب، بقیہ عرب جو مشرک مرے ہیں ان میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ تو کہ وہ جہنمی ہے، اس میں تو شک ہی نہیں ہے۔ وہ بلی اس سے یہ معلوم ہوا کہ عرب کے لوگ جو نبوت سے پہلے مرے ہیں اور بتوں کی پرستش کرتے تھے وہ جہنمی ہیں، اور اس سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ دعوت سے پہلے یہ مواخذہ ہے، کیونکہ ان کو اور پیغمبروں کی دعوت پہنچ چکی تھی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور یہ جو آپ نے اس شخص کو بلا کر کہا کہ میرا باپ بھی جہنم میں ہے، اس سے یہ غرض تھی کہ اس شخص کا رنج گٹھ جاوے، یعنی یہ شخص رنجیدہ نہ ہو، کیونکہ یہ کافر زادہ ہے۔ تو نبی علیہ باللہ نستجیر باللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے آپ کو اس کی طرح اس طرح شخص بنایا، اپنے نسب میں اس طرح انہوں نے اشکال کر دیا۔ اور یہ معلوم کر لے کہ خدا کے ہاں سب برابر ہیں، جو قاعدہ اس نے ٹھہرا دیا ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے، خواہ وہ نبی کا باپ ہو یا بیٹا۔ نستجیر باللہ، نستجیر باللہ، نستجیر، چاہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ہی نبی کی بات ہو رہی ہے، یہ شخص کہہ رہا ہے۔ ولی عبد الرحمن السیوطی نے کئی حدیثوں سے یہ امر ثابت کیا ہے کہ اللہ نے آن حضرت کی دعا کو آپ کے والدین کے حق میں قبول کیا، اور وہ دوبارہ جلائے گئے اور اسلام لائے۔ دوبارہ جلائے گئے یا بلائے گئے؟ شاید دوبارہ بلائے گئے منظور، اور اسلام آئے، پر اکثر علماء اور محدثین نے اس کا انکار کیا۔ یہ کتاب جناب اس کی کتاب ہے سیوطی کی کتاب، کہ سیوطی نے ایک کتاب لکھا ہے مسالک الحنفاء، میں وہ کتاب آپ کو دکھاؤں۔ اس نے یہ کوشش کرنے کی اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین مسلمان دنیا سے گئے ہیں۔ یہ ہے مسالک الحنفاء فی والدی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین گرامی دونوں جہنمی نہیں ہیں، جنتی ہیں۔ تو اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ تو ایک شاذ قول ہے، اس کو کیوں چھپاتے ہو اپنے عوام سے؟ جو مسلم کا کیا مرتبہ ہے، بخاری کا کیا مرتبہ ہے، یہ تو قرآن کے ہم پلے ہیں آپ کے نزدیک، قرآن کا بہن اور قرآن کا بھائی ہے۔ اور سیوطی نے جو کتاب لکھی ہے وہ تو خود یہ شہادت دیتا ہے کہ اس کے احادیث جھوٹی ہیں۔ دیکھیں اسی صفحے پر حدیث نمبر 500۔ اچھا بھلے عبد الرحمن جلال الدین اس کا رقب ہے، نام اس کا عبد الرحمن۔ عبد الرحمن سیوطی نے کئی حدیثوں سے یہ امر ثابت کیا ہے کہ اللہ نے آن حضرت کی دعا کو آپ کے والدین کے حق میں قبول کیا، اور وہ دوبارہ بلائے گئے اور اسلام لائے، پر اکثر علماء اور محدثین نے اس کا انکار کیا اور ان حدیثوں کو موضوع بتلایا۔ موضوع بتلایا کیا؟ موضوع یعنی من گڑت، جھوٹی، مکذوب۔ موضوع حدیث کا مراد یہ ہے، موضوع حدیث یہ ان کا اصطلاح ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ موضوع حدیث ہے یعنی جھوٹی حدیث ہے، مفترات حدیث ہے، یہ حدیث من گڑت حدیث ہے، اس کی تکذیب کرنا لازمی ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور اللہ خوب جانتا ہے حقیقت حال کو۔ تو یہ کتاب کون سی ہے میرے معزز ناظرین، اور کس کی بات ہو رہی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کی۔ اچھا